لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صلوات بر محمد عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کروں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب مرحوم کامران عباس ابن جانثار حسین کربلائی کے روح کو بخش دیں اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھیں محمد و آل عزیزان گرامی، ایک نوعمر نوخیز نوجوان کے ایصال ثواب میں مجلس منعقد ہے۔ البتہ یہ بات، ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہ بات ابتدا ہی میں عرض کر دوں کہ یہ والدین اور تمام اعزاء و اقرباء کی تسکین کا سامان ضرور ہے، باعث ثواب ہے مجلس حسین، البتہ اس عمر کی پاک اور پاکیزہ زندگی کے لیے کوئی ایصال ثواب درکار نہیں ہے۔ یوں بھی ایک معصوم بچہ، مشکل ہوتا ہے اپنے کسی عزیز کو کھونا، اور خاص طور سے اولاد، اور وہ بھی اس قدر نیک اور صالح، جیسا کہ مجھے ان کے والد نے کچھ نہیں بتایا ہے، دوسرے مومنین نے جو اس بچے کے لیے تعریفی کلمات مجھ سے نقل کیے۔ یقیناً ایسا بچہ، ایسی اولاد، یہ ہر ماں باپ کی تمنا ہے اور آرزو ہے، اور اسی کے تناظر میں میں اس وقت کا اپنا جو بھی بیان ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قطعاً کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ داد و تحسین، نہ کوئی تعریف، صرف ہدف یہ ہے کہ اس گفتگو سے اس تھوڑی دیر کی کوشش میں میں ان کے والدین، ان کے اعزاء کے زخموں پر کچھ مرہم رکھ سکوں۔ قرآن مجید کی
سورہ بلد کی 2 مختصر سی آیتوں کو عنوان گفتگو بنایا ہے اور اسی کے ذیل میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو بلا و آزمائش کی جگہ ہی ہے، مصیبتوں کا ٹھکانہ ہے، درد و اذیت قدم قدم پر ہیں، مشکلات کا سامنا اسے اس دنیا میں کرنا ہی کرنا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ایسی عیش بھری زندگی گزاریں، ٹھاٹھ سے رہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہوں، ہر طرح کی لذتیں ہوں، ہر طرح کی آسائشیں ہوں، نہ کوئی دکھ ہو، نہ کوئی درد ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی مشکل ہو، سکون سے جئیں۔ یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہی نہیں۔ اب اگر آپ متوجہ ہیں تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ کچھ لوگ اس فکر کے ساتھ اس دنیا میں جیتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لیں، جبکہ انسان اس دنیا میں جنت کا مزہ لوٹنے نہیں آیا ہے، خود کو جنت کے قابل بنانے آیا ہے۔ اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لے کہ اس صلاحیت کی بنیاد پر اللہ کی جنت کا مستحق قرار پائے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں بھی آپ جنت کا مزہ لیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد پھر جنت کا مزہ لیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اور قسم بھی کس کی؟ وہ والد وما ولد، قسم ہے باپ کی، قسم ہے اس کے بیٹے کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا ہی کیا، ہم نے اس انسان کو مشکل اور پریشانی میں خلق ہی کیا ہے، یعنی یہ مشکل و پریشانی کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے وہ صرف سکون بھری ایک زندگی گزار لے۔ توجہ کریے گا، تو قدم قدم پر یہاں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اصل اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ پریشانی ہی ہے۔ میں آپ کے درمیان ایک بار چند روز قبل مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اس سے مجھے اندازہ ہے کہ بات جو ہے وہ یہاں کے مومنین محسوس کرتے ہیں اور بات تک پہنچتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اصل حیات اس دنیا کی وہ مشکلات کے ساتھ ہی ہے۔ یہ جو بیچ بیچ میں تھوڑا آرام اور سکون اور چین کے لمحات آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ نئی مصیبت کے لیے تیار ہو سکیں۔ جیسے چلتے چلتے کچھ دور کے اوپر ایک مسافر ٹھہرتا ہے، کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، کچھ کھاتا پیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئندہ کے پھر سفر کی صحبتوں کے لیے اپنے کو تیار کرے۔ تو اصل جو زندگی اس دنیا میں چلے گی وہ مشکلات کے ساتھ چلے گی، پریشانیوں کے ساتھ چلے گی، درد کے ساتھ چلے گی، تکلیف کے ساتھ چلے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا میں آئے اور پوری زندگی ٹھاٹھ کے ساتھ گزار کے چلا جائے۔ اگر ایسا ہے تو زنگ خطر ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ اگر ایسے کچھ لوگ آپ کو نظر آ جائیں تو ایسے انسان کو بار بار اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جس لائن پہ چلنا اسی پہ چلوں، ورنہ یہاں سے ایک دوسرا راستہ میرے لیے کھل رہا ہے۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے، ذہن فوراً ملانا شروع کرتا ہے، فلاں بھی تو ہیں، فلاں بھی تو ہیں، فلاں بھی تو ہیں۔ کیسے مولوی صاحب ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان مشکلات کے ساتھ اس دنیا میں رہے گا، مشکلات کو اپنے سے جدا کر کے انسان اس دنیا کی زندگی جی لے، ممکن نہیں ہے۔ ایک بچے نے کسی بزرگ کی کوئی خدمت کر دی، انہوں نے کوئی کام اس سے کہا، تو سچا واقعہ ہے، اور اس بچے نے جلدی سے وہ کام بڑے اچھے طریقے سے پورا کر دیا۔
تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے خوش ہو کر کے کہا جاؤ بیٹا خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مشکل پریشانی کوئی دکھ درد آئے ہی نہیں۔ وہی عالم دین بیٹھے تھے بزرگ، انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا ہاں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ آج ہی مر جائے؟ بہت توجہ۔ کہا میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے، اس زندگی میں کوئی مشکل آئے ہی نہ۔ کہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں یہ آج ہی مر جائے، اس لیے کہ اگر کل تک زندہ رہے گا تو مشکلات تو آئیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے اوپر۔ پریشانیوں کے ساتھ یہ زندگی گندھی ہوئی ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اسے اشارہ کر رہا ہوں، ادھر نہیں جاؤں گا، کچھ چیزیں بیان کی تھیں وہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور اس بیان میں 6 باتیں اللہ نے جناب موسیٰ سے بتائی تھیں کہ دیکھو ہر چیز وہیں سے ملتی ہے جہاں چھپائی جائے، جہاں آپ دفن کریں گے جب بھی لائیں گے وہیں سے نکلے گی۔ آپ نے کوئی سامان الماری کے کسی لاکر میں رکھا ہے، دوسرے کمرے کی الماری میں تلاشیے، ساری زندگی تلاشیے، دعا پڑھ پڑھ کے تلاشیے، تعویذ باندھ کے تلاشیے، گنڈا باندھ کے تلاشیے، نہیں مل سکتی ہے۔ جو چیز جہاں رکھی ہے وہیں سے ملے گی۔ اللہ جناب موسیٰ سے ہی کہہ رہا ہے ایسے ہی ہم نے 6 چیزوں کو 6 الگ جگہوں پہ رکھا ہے، لوگ اسے دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ توجہ کریے، مثلا اس میں یہ کہا تھا اللہ نے کہ ہم نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ بادشاہوں کی غلامی میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی نہیں ملے گی۔ ہم نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، ہر نماز شب کا عادی انسان عزیز ہوتا چلا جاتا ہے، خدا اسے عزت دیتا چلا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں منتری صاحب کے ساتھ فوٹو کھینچا لیں گے، ڈرائنگ روم میں لگا دیں گے، عزت والے ہو جائیں گے، فلاں پیپر میں نام آ جائے گا، عزت والے ہو جائیں گے، بادشاہوں کے دربار میں پہنچ جائیں گے، عزت والے ہو جائیں گے۔ خدا کہہ رہا ہرگز نہیں ملے گی۔ اسی سلسلے میں ایک جملہ یہ کہتا ہے خدا کہ ہم نے راحت و سکون کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس دنیا کی زندگی جو پسترین زندگی ہے، اس دنیا کی حیات میں انسان کو مشکلات سے دوچار ہونا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ انسان ذرا سی مشکل میں، ایک صلوات پڑھیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے، ذرا سی مشکل اور پریشانی میں جزا و فضا شروع کر دیتا ہے، اذیت برداشت نہیں۔ اور جب اللہ تھوڑا سا سکون اور آرام کے ایام میسر کرتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے، انسان کا مزاج ہے۔ تو یہ مشکل جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ میں رات کی اس مجلس کو بہت زیادہ بوجھل اور بہت زیادہ طولانی نہیں کرنے کا ارادہ رکھتا، البتہ میرے ساتھ یہ مشکل ہے کہ جب میں شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ مجلس کو مختصر رکھوں گا تو مجلس بدا کے طولانی ہو جاتی ہے۔ اور آج ہی تجربہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھیے 2-4 لوگ گواہ موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ خیر، تو اس وقت چونکہ جلدی ہے لہذا بہت طولانی گفتگو نہیں، یہ ہوتا ہے، اس کی بہت ساری قسمیں۔ ایک قسم ان مشکلات کی ہے، ابھی صرف اتنا ہی سنیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں کسی اور موقع کے لیے، کہ جہاں مشکلات واقعی ہوتی نہیں۔ خوب توجہ کریے گا، جہاں مشکلات واقعاً ہوتی نہیں ہیں، نسبت کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کو مشکل بھری زندگی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تھوڑا سا حساس اور دقیق موضوع ہے، اسے برداشت کریں آپ۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ واقعی انسان مشکل میں ہے، بلکہ کوئی دوسرا اسے یہ سمجھا دیتا ہے کہ تم مشکل میں ہو۔
بہت غور کریے گا. اگر اس وقت کی اس مجلس میں یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ یقین جانیے کہ زندگی میں بہت ساری مشکلات خود بخود باہر ہو جائیں گی. جو واقعاً مشکل نہیں ہے اس کے لیے مگر کوئی اور سمجھا دیتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی میں مشکل ہے. مثلا یہ بتائیے کہ ہم لوگ آزاد ہیں؟ آزاد ہیں نا؟ آج 26 جنوری ہے، آزاد ملک ہندوستان میں آئین اور قانون کا دن ہے. بس اب 15 اگست کو آزاد ہو چکے تھے تو ہم سب آزاد ہیں، ہے نا؟ غلام اور آزاد میں فرق کیا ہے؟ قیدی اور آزاد انسان میں کیا فرق ہے؟ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ تھوڑا سا سوچ لیں. قیدی وہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا، کب کھائے گا وہ طے نہیں کر سکتا، کیا پہنے گا قیدی بتائے گا کہ جیلر طے کرے گا، کئے بجے سوئے گا، کتنے بجے اٹھے گا، کس سے ملے گا کس سے نہیں ملے گا، یہ سب قیدی طے کرتا ہے. جیلر نہ اپنی مرضی کا کھانا، نہ اپنی مرضی کا پہننا، نہ اپنی مرضی کی لائف اسٹائل، نہ اپنی مرضی کے لوگوں سے ملنا جلنا، یہی تو قید ہے نا. سال 2 سال جتنے دن کی بھی قید ہے، اس کے بعد جس دن وہ قید سے آزاد ہوا تو اب فرق کیا ہو گیا؟ اب جو چاہے کھائے، اب جو چاہے پیے، اب جیسا چاہے پہنے، جب چاہے سوئے، جب چاہے اٹھے. تو قیدی اور آزاد میں فرق یہ ہوا کہ قیدی وہ ہوتا ہے کہ جو سانس تو خود لیتا ہے مگر اس کی پوری زندگی پر کنٹرول کوئی اور کرتا ہے. کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہم کیا کھائیں گے کیا واقعی ہم طے کر رہے ہیں؟ ہم کیا پہنیں گے کیا واقعاً ہم طے کر رہے ہیں؟ ہم کتنے بجے سوئیں گے اور کئے بجے سو کے اٹھیں گے کیا واقعی ہم طے کر رہے ہیں؟ نہیں طے کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے ہم کیا کھائیں گے یہ ہم طے کر رہے ہیں نا. کوئی اور کہیں بیٹھ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے، ایسا پہننا ہے، ایسے جینا ہے، یہ تمہاری لائف اسٹائل ہونی چاہیے، کوئی اور طے کر رہا ہے. بہت توجہ کریں آپ. کسی اور کے ہاتھوں میں ہمارا سارا کلچر ہے. ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہاں تم وہی پچھڑے بیکورڈ ایک زندگی گزارو، یہ تم دال روٹی کھاؤ گے، سبزی روٹی کھاؤ گے، یہ پیزا کھاؤ، پیزا، یہ لو برگر کھاؤ. کیوں بچوں کو سبزی روٹی دے کر کے اسکول میگی بھیجو، میگی دو اس کو. کسی نے بھر دیا دماغ میں، بہت سلیقے سے ہمارا برین واش کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اگر ہمارا بچہ اسکول میں سبزی روٹی لے کر کے جائے گا یا کوئی اچھی ہیلدی غذا لے کر کے جائے گا تو ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، لہذا اسے فاسٹ فوڈ لے جا کر دینا چاہیے، اسٹینڈرڈ بنے ہم. تاکہ یہ کپڑا آپ پہن رہی ہے تو پچھلے سال کی ڈیزائن ہے، اس سال لیٹسٹ ڈیزائن آیا ہے مارکیٹ میں، اب آپ کو یہ پہننا ہے. کون ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کپڑا کیسا ہوگا یہ کوئی اور طے کر رہا ہے، کپڑے کی سلائی کس ڈیزائن کی ہوگی یہ کوئی اور طے کر رہا ہے. یہ کوئی ڈیزائنر لوگ بیٹھے ہیں نا کہ جو ہر سال مارکیٹ میں ایک نیا ڈیزائن لا کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیے اس سال آپ کو یہ پہننا ہے. ہم آزاد ہیں؟ توجہ کریں آپ. ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، یہ آزاد لوگوں کا ہے. ہوا کرے سماج میں کچھ ایسا، کچھ نہیں، ہم ایسے زندگی گزاریں گے. ہے کوئی ایسا جری؟ اگر ایسا جری ہے تو وہ آزاد ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سماج کا اسیر ہے، میڈیا کا اسیر ہے، ٹیلی ویژن کا اسیر ہے، اسیر ہے. توجہ کریے. انسان کی کل انسانیت کا دار و مدار اسی ایک نقطے پہ تھا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے.
لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا. خبردار ہے انسان، تمہارے پاس کون سی ایسی کوالٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر تم اشرف ہو؟ کیسے ہو بھائی؟ خود منہ میاں مٹھو بن کر کے اشرف ہو. جب انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، آپ ہم کو اشرف کہیے، ہم آپ کو اشرف کہیں. اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق ہم ہیں. کیسے پتا بھائی؟ سب نے ایک دوسرے کو بہترین بنا لیا. ایسا ہے کیا واقعی ایسے ہی ہم اشرف بن گئے ہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ کے پاس پاور ہے، اپنے کو جو چاہے کہہ لیں. وہ ایک شیر اور ایک شکاری میں دوستی تھی، دونوں میں دوستی تھی. شکاری تھا اور شیر. تو ایک دن وہ شکاری جو ہے شیر کو گھمانے اپنے گھر لے آیا. آؤ آج میرے گھر چلو. تو شیر جو ہے وہ شکاری کے ساتھ آیا تو اس کے ڈرائنگ روم میں بڑی سی تصویر لگی تھی، اور تصویر یہ تھی کہ ایک شیر الٹا پڑا تھا اور اس کے سینے پہ پیر رکھے ہوئے ایک شکاری کھڑا تھا. شکاری نے شیر سے کہا یہ دیکھو یہ ہے انسان. شیر نے کہا اصل میں بھیا بات یہ ہے کہ یہ پینٹنگ انسان نے بنائی ہے، اگر یہ کوئی شیر بناتا تو نقشہ الٹا ہوتا. قلم تمہارے ہاتھ میں، برش تمہارے ہاتھ میں، تو تم نے بنا لیا. جس دن شیر کوئی ڈیزائن بنائے گا تو یہ الٹی ہو گئی. تو کیا یہ خود منہ یا مٹھو انسان اشرف ہے؟ نہ، ہرگز نہیں. پیدا کرنے والے نے اسے اشرف پیدا کیا. کسی انسان نے نہیں کہا ہے کہ یہ اشرف ہے، نہیں. خالق کائنات اسے اشرف مخلوق قرار دیتا ہے. اللہ نے اسے مسجود ملک بنایا ہے. کیوں؟ 2 پیروں پہ چلتا ہے اس لیے. 5 فٹ 6 فٹ کا ایک گوشت پوشت کا لوتھڑا ہے اس لیے نہ. اس سے لہیم شہیم جانور اور دوسری مخلوقات موجود ہیں. اس کے پاس حس کے اعتبار سے کوئی حس ایسی نہیں ہے جو دوسری مخلوقات سے تیز ہو. اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی نہیں جتنی تیز نگاہ دوسرے جانوروں کے اندر موجود ہے. اس کی سماعت میں وہ صلاحیت نہیں جتنی تیز سماعت دوسرے جانوروں کے اندر موجود ہے. اس کی قوت شامہ میں وہ صلاحیت نہیں جتنی تیز صلاحیت دوسری مخلوقات کے اندر موجود ہے. بہت ساری چیزیں. توجہ کریں آپ. تو انسان کیوں اشرف ہے؟ کل ایک سرمایہ، ایک دولت اس کے پاس تھی، اور وہ دولت تھی حریت. یہ دولت تھی آزادی. اللہ نے تنہا اسی ایک مخلوق کو آزاد پیدا کیا تھا. لا تکن عبد غیرک امیر المومنین، خبردار اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بننے دو. فقط جعلک اللہ حرا، کیونکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا. تم آزاد ہو. ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں تو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کنٹرول پہ ہم خوش ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں. جس دن اس رنگ میں ہم رنگ جاتے ہیں، یا ہمارا بچہ رنگ جاتا ہے، ہماری فیملی رنگ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے لگتے ہیں خود بخود. توجہ کریں. کون ہے جو بیٹھ کے ہمیں سانسیں ہم لے رہے ہیں مگر ہماری زندگی وہ جی رہا ہے؟ مشکل ہے. ہم آزاد نہیں رہ گئے. جب آزاد نہیں رہ گئے تو کہے کہ اشرف. ہم کوئی دولت دادا ابا جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ ایک کمرے میں کسی کونے میں وہ صندوق رکھا ہوا ہے، اور ہم پورے گاؤں میں اتراتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ پرکھوں کا رکھا ہوا ہے، پورے گاؤں میں ہماری دھاگ و عزت بنی ہوئی ہے. ایک دن ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب بہت دن ہو گیا آپ نے اس تجوری کو چیک کیا؟ اب جو آئے ہم نے چیک کیا تو نیچے سے کسی نے تجوری کاٹ کر کے وہ ساری دولت پار کر دی تھی. اب ہم پھر دوسرے دن اگر ٹہلیں تو گاؤں کا ہر آدمی کہے گا جائیے جائیے، جس دولت پہ آپ پکڑ رہے تھے وہ جا چکی ہے. کل سرمایہ تمہارا تمہاری حریت تھی، آزادی. چیک کرو، اگر یہ حریت و آزادی باقی ہے تو تم آج بھی اشرف ہو، اور اگر نہیں ہے تو ایک صلوات بر محمد والے خوب
اس مقدمے کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری مشکلات انسانی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعاً مشکل نہیں ہوتی، کچھ اور لوگ ہمیں یہ سمجھا دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں مشکل ہے۔ توجہ کریے گا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک پرسکون، ایک ٹھیک ٹھاک، ایک اچھا معاشرہ قائم ہو، ایک اچھی سوسائٹی قائم ہو، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ الگ الگ آپ پوچھیں گے تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ ایک معاشرہ اچھا ڈیولپ ہونا چاہیے۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ کئی خاندانوں سے۔ خاندان کیسے بنتے ہیں؟ گھر سے۔ گھر سے خاندان بنے گا، کئی خاندانوں سے مل کے معاشرہ بنے گا، ایسے ہی تو بڑھتا ہے نا۔ تو پہلی ایک چیز ہے گھر۔ گھر کیا ہے؟ چہار دیواری، اس کو گھر کہتے ہیں نا۔ گھر والوں سے گھر ہوتا ہے۔ اس گھر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک مرد و زن کے درمیان ایک رشتہ ایجاد ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول کے ذریعے سے، رشتے ازدواج، اور وہاں سے ایک نیا گھر جنم لیتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، مشکلات دیکھیں آپ۔ ایک صلوات اور جاگتی ہوئے پڑھ لیں پہلے، محمد والے محمد۔ خوب توجہ کریں۔ یہ گھر ابھی تک وہ اپنی جگہ پہ پرسکون، یہ اپنی جگہ پہ پرسکون، رشتہ ہو گیا دو لوگوں کے درمیان۔ اب ایک نیا گھر وجود میں آیا، اب وہ کیسے آنا چاہیے، اس کے کیا کیا شرائط ہیں، وہ ساری باتیں الگ آ گیا وجود میں۔ اور جب وجود میں آ گیا تو کچھ دنوں کے بعد دھیرے 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 ماحول اس گھر کے اندر خراب ہونا شروع ہوا۔ کیوں خراب ہوتا ہے؟ میں مسلم معاشرے کا آپ کو آنکڑا بتا دوں۔ اس وقت دوسری قوموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کی بات، مگر انٹرنیشنل پوری دنیا کا سروے۔ آج مسلم کنٹریز میں، مسلم ملکوں میں طلاق کی جو فیصد ہے وہ 40 تک پہنچ چکی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں، میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، بات بہت آسانی سے جوانوں اور بچوں کے دلوں میں اتار لے جاؤں۔ کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ 40 تک۔ لفاظی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تحقیق کر لیں آپ جا کر کے۔ مسلم ملکوں میں، یعنی مسلمانوں کے اندر حالت یہ ہے کہ طلاق کا جو فیصد ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ 40 تک پہنچ چکا ہے۔ مطلب سمجھے، 40% طلاق کا مطلب ہر 100 شادیوں میں 40 شادیوں میں طلاق ہو جاتا ہے 5 سال کے اندر اندر۔ 100 شادیاں ہوتی ہیں اور 5 سال کے اندر اندر ان 100 شادیوں میں سے 40 کا طلاق ہو جاتا ہے۔ وجہ مشکلات، مشکل بھری زندگی۔ یہ اس سے مطمئن نہیں، وہ اس سے مطمئن نہیں، کیوں؟ ایک صلوات پر محمد والے۔ ریزن اور سبب صرف 2 ہیں بس۔ جہاں کہیں بھی طلاق ہوتا ہے 1-2% اس میں الگ وجہیں ہو سکتی ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں ہے، مگر عام طور سے 90% ہر ہونے والے طلاق کے پیچھے 2 چیزیں محرک ہیں۔ ایک ہے انا پرستی، ایک ہے مادہ پرستی۔ واہ 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 واہ۔ انا پرستی یعنی میں ایسا چاہتا ہوں، گھر کا نظام ایسے چلے گا۔ دوسری طرف بھی انا پرستی، نہیں میں یہ چاہتی ہوں ایسے ہو۔ یہ جب 2 انا ٹکراتے ہیں آپس میں تو نکاح کے جو اتنی محنتوں سے وجود میں آیا تھا، اس میں طلاق کی لکیر کھینچنا شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں طرف سے آنا، ایک یا مادہ پرستی، دونوں ہو سکتے ہیں۔ مرد مادہ پرست بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی، اور خاتون بھی مادہ پرست ہو سکتی ہے۔ مثلا مرد مادہ پرست جہیز کا لالچی ہے، وہ ہر روز تانا دے گا، سنائے گا، دیکھو فلاں کی شادی ان کو یہ ملا ہے، ان کو یہ ملا ہے، ان کو یہ ملا ہے، اس کا مطلب یہ مادہ پرست ہے۔ توجہ کریے گا۔ دوسری طرف خاتون، اس کے یہاں بھی یہی حالت ہے
یہ اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے گھروں میں نظر رکھتی ہے. فلاں کے گھر میں جو بچے ہیں، فلاں کے بچے وہ ایسا کپڑا پہن رہے ہیں، ہمارے بچے تو ایسا پہن رہے ہیں. فلاں کا لباس ایسا ہے، ہمارا لباس ایسا ہے. ان کا مکان ایسا ہے، ہمارا مکان ایسا ہے. ان کے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی لگا ہے، میرے گھر میں اتنا چھوٹا سا ٹی وی ہے. فلاں کے ہاں دیکھیں ایسا موبائل ہے، ہمارے یہاں ایسا موبائل. یہ کیا ہے؟ مادہ پرستی. یہ تانے شروع ہوتے ہیں دھیرے 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 دھیرے. توجہ کر رہے ہیں؟ دوسروں کی زندگی دیکھ کر کے اس کی زندگی پر اپنی زندگی کو جب قیاس کرنا شروع کرتے ہیں لوگ، تو اپنی زندگی میں قدم قدم پر مشکل، پریشانی، درد نظر آنے لگتا ہے. اور اس درد سے گھبرا کر کے دونوں جدائی کے راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں. یا انا پرستی یا مادہ پرستی. ممکن نہیں ہے زن و شوہر میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک انا پرست بھی نہ ہو، مادہ پرست بھی نہ ہو، طلاق ہو جائے. بہت مشکل ہے. کبھی ہوتا ہے میں نے ایسا کہا تھا کیوں نہیں کیا، اسے صرف انا ہے بس، کہ چونکہ میں نے کہا تھا تو کیوں نہیں ہوا. صحیح کہا تھا، غلط کہا تھا، اس سے بحث نہیں. دوسری طرف بھی وہی حالت ہے. توجہ کریے گا. تو ایسا ہوتا ہے. لہذا عام طور سے غرب میں آپ چلے جائیں گے جب مغرب میں، تو وہاں جو طلاق کی شرح ہے اس میں صرف مادہ پرستی ہے. اور یہ حال ہم سب کا ہے ہر گھر میں. اچھا ابھی یہاں پہ ایک بڑے عظیم مفکر کا خوبصورت سا فقرہ یاد آ رہا ہے، اسے درمیان میں مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. ہر گھر میں ہر شوہر زوجہ کی فرمائشوں سے پریشان ہے. آپ نہیں بولیں گے تو کیا میں سمجھوں گا آپ لوگ نہیں پریشان ہیں؟ ہر گھر میں ہر شوہر زوجہ کی فرمائشوں سے پریشان ہے. کائنات میں بس ایک گھر ایسا ہے جہاں شوہر زوجہ کی فرمائش کا منتظر ہے. جہاں شوہر منتظر ہے میری زوجہ کوئی خواہش تو کرے. اور جب ایسا گھر وجود میں آتا ہے تو خدا پھر اس گھر کو مومنین کے لیے نمونہ بناتا ہے. دیکھو ایسے رہو، ایسے جیو. حتیٰ اپنے اچھا اس کا جواب دیا گیا، آپ کس گھر کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا علی و فاطمہ کے گھر کی بات ہے. اچھا دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیے کہ علی جیسا شوہر، علی جیسا شوہر جسے نصیب ہو، وہ کوئی خواہش کہاں رکھتے ہی ہوں گے، موقع ہی کہاں دیتے ہوں گے کہ کوئی خواہش کرے. وہ کوئی کمی ہی کہاں چھوڑتے ہوں گے کہ بیوی کوئی خواہش کرے. ان کو بھی تو دیکھیے علی جیسا شوہر اسے ملے، وہ کسی کا حق دباتے ہوں گے تو کیا خواہش کرے گی ان کی زوجہ. انہوں نے کہا یہ بات تو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو. ان کا قرآن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قرآن میں ایک جگہ ہے کہ خدا پیغمبر سے کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. ایک بیوی کی بات نہیں، ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم لوگوں کے دل میں یہی دنیاوی پست ترین دنیا اور اس کی زینت و چکا چوند کی خواہش ہے، فتعالین تو آؤ، فقیر تھوڑی نہ ہے، آؤ آؤ. تمہارے دلوں میں یہ خواہش ہے نا کہ جیسے دوسرے کے گھروں کی عورتیں بنتی سنورتی ہیں، جیسے دوسروں کے گھروں میں آسائش کے سامان ہیں، جیسے دوسروں کے گھروں میں سارا ٹھاٹ باٹ ہے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے دلوں میں بھی ویسی ہی خواہش اور ویسی ہی زیب و زینت کی تمنا ہے، فتعالین آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ جو مانگتی ہو وہ ہم دیتے ہیں، مگر یہ دینے کے بعد تمہیں پیغمبر کی بیوی نہیں رکھیں گے، طلاق دے کے رخصت کر دیں گے. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، بڑے سلیقے سے بڑی خوبصورتی سے آپ کو سامان دیا جائے گا، مال دنیا دیا جائے گا، اور
پھر پیغمبر کی زوجیت سے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ توجہ کریے گا، آگے بڑھ جاؤں، ایک جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرمائشوں کی لسٹ پیغمبر تک کے گھر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو درد آپ لیے بیٹھے ہیں، یہ درد پیغمبر کے پاس بھی تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ایک مقصد کے لیے لے کے جا رہا ہوں، ایک بچے کی اصالِ ثواب کی مجلس سے پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ کوئی حدیث نہیں، آیت ہے قرآن مجید کی، قل لأزواجک، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر حیات دنیا، یہی حیات دنیا کہ ان کے ہاں واشنگ مشین ہے ہمارے پاس کیوں نہیں، ان کے ہاں نوکر چاکر ہے ہمارے یہاں کیوں نہیں، ان کے ہاں اتنی سیلری آتی ہے ہمارے یہاں مشکلات و فاقے ہیں، ان کے ہاں ایسے لوگ زندگی گزارتے ہیں، یہ ہمارے یہاں مشکل نہیں، پیغمبر کے عہد میں یہ حال ہے۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہاری تمنا یہی دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت ہے، فتعالین، آئیے امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو ہم بڑی خوبصورتی سے آپ کو یہ سب سامان دے کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ توجہ کریے گا، اب یہ موضوع اس وقت کی مجلس کا تو نہیں ہے، کچھ دنوں پہلے کے ہوتی تو یہ گفتگو اچھی لگتی، مگر بات آ رہی ہے تو جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھ جائیں۔ مطلب سمجھے آپ، پروردگار یہ کیا کیا تو نے، سامان لوگ مانگ رہے ہیں، دنیا کے ٹھاٹ باٹ والی زندگی، پیغمبر کا گھر آپ جان ہی رہے ہیں کیسا ہوگا، اب اس میں خواہش وہی ہے جو ہر خاتون کی خواہش ہے، تو سامان دے کر کے یہ کیا کہہ دیا کہ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اس کے بعد ہم پیغمبر کی زوجہ نہیں رہنے دیں گے، رخصت کر دیں گے، جائیے اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی حیثیت کا علم ہی نہیں، کاش میری بات پہنچ جائے، تمہیں اپنی حیثیت کا علم ہی نہیں ہے۔ ارے ہم نے تمہیں کہاں سے اٹھا کر کے کہاں پہنچا دیا، اپنے حبیب کی زوجیت میں رکھ دیا، تم وہ مقام نہیں دیکھ رہی، یہ حیات دنیا دیکھ رہی ہو۔ بچوں کریے گا، اپنی اوقات پہچانو، کہاں سے اٹھایا میں نے، کہاں پہنچا دیا کہ اپنے حبیب کی زوجہ بنا دیا، نہیں، ہم نے تمہیں مومنین کی ماں بنا دیا، تمہیں ام المومنین بنا دیا، وہ ہضم نہیں ہو رہا، حیات دنیا چاہیے، ٹھاٹ باٹ والی زندگی چاہیے، تو لو یہ دیتے ہیں، وہ چھین لیں گے۔ بچوں کریے گا، دونوں نہیں دیں گے، یا یہ لے لو یا وہ لے لو۔ اب ایک جملہ کہوں عزیزو، بات سمجھ میں آ گئی، وہ افراد، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں حیات دنیا تھی، خواہش دنیا تھی، اسے بہت بلندی ملی تو مومنین کی ماں بنی، مگر ایک ایسی خاتون جس کا دل دنیا کی ہر محبت سے خالی تھا، وہ مومنین کی ماں نہیں، پیغمبر کی ماں قرار پائی۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد پر۔ تو یہ ایک مشکل آتی ہے کہ جب لوگ سماج میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کچھ کام ٹی وی والے کر دیتے ہیں، کچھ سیریل والے کر دیتے ہیں، کچھ پیپر والے کر دیتے ہیں، کچھ ایڈورٹائزمنٹ والے کر دیتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا کر دیتا ہے، کہ وہ طرح طرح کے کلچر ہمارے گھروں میں پروس رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تمہیں ایسی لائف سٹائل جینی چاہیے، وہ بتاتا ہے ہمیں کہ تمہیں شوہر کے ساتھ ایسے رہنا ہے، تمہیں ساس کے ساتھ ایسے رہنا ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی اسوہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے؟ توجہ کریے گا، آج یہ مشکل بہت تیزی سے، میں نے بہت سلیقے سے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلامی ملکوں میں یہ حالات ہے، باقی کا آپ کے ذمے چھوڑتا ہوں۔ آپ ذرا اپنے ملک عزیز ہندوستان میں طلاق کی شرح دیکھ لیں، ان سب کو چھوڑیں، اس جگہ پر مسلم کمیونٹی کے اندر کتنی تیزی سے طلاق بڑھ رہا ہے، وجہ ڈھونڈیں۔ یہ جو پریشانیاں، نہیں چل پا رہی زندگی، کیوں نہیں چل پا رہی؟ کیونکہ اب دال روٹی سکون سے کھانا کوئی چاہتا نہیں۔ پھر جب ایسا مثالی گھر تیار ہوگا جہاں شوہر علی جیسا، یعنی علی کے کردار کو آئیڈیل بنانے والا، جہاں خاتون
جنت کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ قرار دینے والی یہ دونوں جب ایک گھر کی بنیاد ڈالتے ہیں، اب نتیجے میں جو بچے وجود میں آتے ہیں، کوئی لؤلؤ بن کے چمکتا ہے، کوئی مرجان بن کر کے چمکتا ہے، اب نیک اور صالح بچے وجود میں آتے ہیں۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ ماں باپ کی جو خود با کردار نہ ہوں، لاکھ مولوی صاحب کو ہائر کر لیں، اچھے مدرسے میں بچے کو ڈال دیں، 10-20 ٹیوشن پڑھانے والے لگا دیں، اچھے سے اچھے لوگ اس کے ارد گرد بچے کے جمع کر دیں، بچہ صاحب کردار نہیں بن سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ اولاد صاحب کردار بن جائے۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ جب تک کہ ماں یا باپ یہ دونوں اس حیات اور اس زندگی کو لیے ہوئے نہ ہوں کہ جو زندگی اہل بیت کی زندگی کا عکس ہو۔ لہذا ایک صالح اور نیک بیٹا، یہ بچہ جب جنم لیتا ہے، ایسے گھر وجود میں آتے ہیں تو اچھا خاندان بنتا ہے، اچھے خاندان سے اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ توجہ کریے گا، مشکلات، پریشانی، درد، اکثر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر۔ ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب میں ساری گفتگو کو سمیٹ کر کے ایک منزل تک لے جا رہا ہوں، اور یہ دیکھتا ہوں، شروع میں نہیں کہوں گا تاکہ آپ آسانی سے نہ پہنچیں، میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ بیداری کے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے۔ توجہ کریے گا، ایک منزل آتی ہے کہ جہاں انسان مشکلات کو دیکھ کر کے چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، ذرا سی مشکل چراغ پا۔ یہ کون ہے؟ یہ بے صبرہ ہے، خدا کو سخت ناپسند ہے یہ انسان جو ذرا سی مشکل کے اوپر چراغ پا ہو جائے۔ اس کے بعد کی منزل آتی ہے کہ جہاں مشکلات بڑھتے چلے جاتی ہیں اور انسان صبر کی منزل کے اوپر فائز ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلا جوڑیے گا، پہلا گروہ، پہلا طبقہ وہ کہ جو مشکلات اور پریشانی آنے پہ جزا و فضا، اظہار بے چینی، اظہار ناراضگی، ان کے سامنے دکھڑا رونا، ان کے سامنے دکھڑا رونا، ان سے فریاد، ان سے، یہ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا، مشکلات سے اذیت تو پہنچتی ہے مگر صابر ہے، صبر، برداشت، توجہ کریے، راضی ہے۔ چلیے آسان کر دیا۔ ایک منزل اور اوپر کی آتی ہے کہ جہاں انسان مشکلات کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ تیسری اور آخری منزل ہے، یہ تیسرا گروہ ہے۔ بات ختم کر دی، مجلس تمام ہو گئی میری، توجہ کریے۔ پہلی منزل جہاں مشکلات کے بعد جزا و فضا و پریشانی، چیخ پکار۔ دوسری صبر۔ تیسری قسم خود مشکل اور پریشانی کا طلبگار۔ یہ بات سمجھانا آسان نہیں، توجہ کریے گا، مگر میں پھر چھیڑ بیٹھا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی مشکل اور پریشانی کا خریدار و طلبگار ہو سکتا ہے؟ آغا قراتی کی بہترین سی مثال ہے اس جگہ پر، وہ سن لیجیے، اس سے اچھی مثال بن نہیں پائی، میں نے کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرچی، ہری مرچ کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے منہ میں غلطی سے مرچی آ گئی کھانے کے ساتھ، وہ رونا شروع کرے گا، چیخنا شروع کرے گا، ہاتھ پاؤں پٹکے گا، کیا ہو گیا، منہ کھول کر، یعنی مرچا کھا لیا۔ یہ ہے انسانیت کا بچپنا کہ تھوڑی سی مشکل کیا آئی، چیخ پکار شروع کر دیا۔ یہ انسانیت تھوڑا سا بلند ہوئی ہے نا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، 12 سال 14 سال 15 سال کا ہو گیا، اب غلطی سے پھر اس کے منہ میں مرچی آ گئی تو اب نہ پیر پٹکے گا، نہ آنسو بہائے گا، تھوڑا سا منہ بنائے گا، سوسا کرے گا پانی پی کر کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر کی منزل۔ کہ اس سے اوپر بھی ہے، کہاں یہی انسان باشعور ہوتا ہے، خود پیسہ لے کے مارکیٹ جا کے مرچی خرید کے لاتا ہے۔ جو مرچی وہی ہے، بچپنے میں ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا، تھوڑا بڑا ہوا تو پانی
کے گلاس سے پی کے چپ ہو گیا، اماں سے کہہ دیا مرچا نہ ڈالیے، بہن سے کہہ دیا مرچا نہ ڈالیے گا آپ آئندہ، بھائی سے زیادہ کچھ نہیں کرتا، اور بڑا ہوا تو اس مرچی کا ٹیسٹ تو نہیں بدلا نا بھائی، مرچی وہی ہے، توجہ کریے گا، مگر شعور میں فرق آتا چلا گیا، توجہ، شعور میں فرق آتا چلا گیا، یعنی جب بالغ شعوری کی منزل پہ انسان پہنچا تو پیسہ دے کر کے اس کے فائدے کو دیکھتا ہے، اذیت کو نظر انداز کرتا ہے، اور جب فائدہ بڑا سمجھ میں آتا ہے تو اذیت چھوٹی سمجھ میں آتی ہے، یعنی ایک منزل ہے جزا و فضا کی، پریشان ہونے کی، دوسری منزل ہے صبر کی، تیسری منزل آتی ہے جب مشکلات بڑھتی جاتی ہیں اور کہنے والی یہ کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ارے مجھے تو کربلا میں کچھ نظر ہی نہیں آیا سوائے حسن کے، سوائے خوبصورتی کے، یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہ جو علی کی بیٹی ہو، جو زینب ہو، بچو کریے گا، یہ جملہ جو کہنے والی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد کے مقابلے میں ابن زیاد کہہ رہا ہے رائتے یا زینب، رائتے تم نے دیکھ لیا ما سنی اللہ فی کربلا بعقیق، کہ کربلا میں اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، پلٹ کے بیوی جواب جو دیتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو کربلا میں جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، بالکل ویسے ہی ہے کہ جب کمسنی کا عالم ہوتا ہے تو تھوڑی سی مصیبت آنکھ میں آنسو لا دیتی ہے، اس سے اوپر کی منزل صبر کی منزل ہے، اس کے اوپر ما رأیت الا جمیلا، یہ شکر کی منزل ہے، یہ شکر کی منزل ہے، توجہ کریے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا ہے، نہ، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بات ختم کر دی میں نے، تاریخ اٹھائیں، ہر وہ بندہ کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا چلا گیا اس کی زندگی میں مشکلات اتنی بڑھتی چلی گئیں، پریشانیاں اتنی ہی بڑھتی چلی گئیں، یہ خدا ٹیسٹ لیتا ہے، چیک کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ امتحان لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور 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 امتحان لیں گے، 3 تاکیدیں آ رہی ہیں، ضرور 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 آزمائیں گے تمہیں، وہ آزماتا ہے، ہر ایک کو آزماتا ہے، ایک بڑا مشہور نام ہے، وہ نام لیتے ہی دوسرا لفظ خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا، ایوب، دوسرا نام کون سا آیا؟ صبر، توجہ کریے، یعنی اس منزل تک کوئی انسان پہنچے کہ اس کے نام کے ساتھ یہ لفظ جڑ جائے، صبر کہیے ایوب سمجھ میں آئے، ایوب کہیے صبر سمجھ میں آئے، منزل امتحان آ گئی، ختم گفتگو دی دو، چونکہ شب جو ہے وہ مناسبت رکھتی ہے شہزادی سے، مجھے معاف کریں گے، حالانکہ بچے کی ایصال ثواب کی مجلس سے میں ادھر لے جا سکتا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، مقصد ایصال ثواب ہے، تو جب اس شب میں اس مناسبت میں مجلس برگزار ہے تو اس شہزادی کا ذکر کر کے بات کو ختم کیا جائے تاکہ مزید ثواب جو ہے وہ اس کا باعث بنے گفتگو۔ صبر ایوب، ایوب صبر، سب نے سنا واقعہ، پھر کہتے امتحان کا موقع آیا، کھیتی باڑی ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، غلہ ہے، دھیرے 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 غلے جو ہے وہ جانور سب مرنا شروع ہو گئے، یہ کل پراپرٹی تھی اس زمانے کی، اس زمانے میں سونا چاندی اکٹھا کر کے لوگ پراپرٹی نہیں، وہ پیسہ نہیں بناتے تھے، غلہ اس کے پاس کتنا ہے، جانور کتنے ہیں، یہی اس کی کل دولت سرمایہ، دھیرے دھیرے جانور مرنے لگے، مگر ایوب کی زبان پہ سب شکر شکر شکر، مالک میں راضی ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، میں راضی ہوں، جانور ختم ہو گئے، کھیتیاں جو محنت سے تیار ہوتی ہیں، فصل دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو گئی، کیڑے لگ گئے، سوکھ گئی، سارا کھیت سب ضائع ہو گیا، پروردگار میں راضی ہوں، اولاد تھی، ایک ایک کر کے بیٹے مرنے لگے، مالک تیری مرضی کے سامنے میں راضی ہوں، یہاں تک امتحان لیا خدا نے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں خود بیماری بدن میں آئی،
اب دو روایتیں ہیں، بعض روایت کہتی ہے کہ 7 سال، ایک روایت کہتی ہے 17 یا 18 برس، مہینے 2 مہینے کی بیماری نہیں ہے، سال 2 سال کی نہیں، 7 سال کم سے کم شدید بیماری و مرض میں مبتلا، اولاد جا چکی، کھیت باڑی جا چکی، جانور سے غلہ سارا ختم ہو چکا۔ اب کیا ہے؟ اب ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے قوم میں چیمگوئیاں شروع ہوئیں، پھسر پھسر شروع ہوئی، لوگوں نے اما کچھ کیا ہوگا، ایسے ہی تھوڑی دیکھ رہے ہو کہاں تھے، کہاں سے کہاں آ گئے، کچھ نہ کچھ کوئی گناہ کیا ہوگا، یوں ہی اللہ نے تھوڑی نہ ایسا کر دیا۔ یہ شروع ہو گیا، اور جب شروع ہوا تو دھیرے 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 خبر خود جناب ایوب کے کانوں تک آ گئی، بھئی انتہا تھی، ہاتھوں کو اٹھا دیا، میرے مالک بس، اب اس کے بعد برداشت کی طاقت نہیں ہے، تو نے سارے جانور لے لیے، میں نے صبر کیا، تو نے ساری کھیتی لے لی، میں نے صبر کیا، تو نے اولاد لے لی، میں نے صبر کیا، تو نے صحت لے لی، میں نے صبر کیا، مگر اب معاملہ آبرو کا آ گیا، بات عزت پہ آ گئی، اب حتیٰ کہ حرمت ہو رہی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جواب خدا، خدا نے فوراً امتحان روک دیا کہ آخری منزل آ گئی، یعنی بس اب امتحان نہیں ہوگا، مگر جواب سنیں۔ پلٹ کے خدا کہتا ہے ایوب ٹھیک ہے امتحان ہٹائے دیتے، مگر ایک بات بتاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ کھیتی چلی گئی تم نے صبر کیا، اولاد چلی گئی تم نے صبر کیا، صحت چلی گئی تم نے صبر کیا، یا میں نے صبر کی توفیق دی تمہیں تو صبر کیا؟ سنو، میں کسی بندے پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو برداشت نہ کر لے۔ توجہ کریے گا، میں نے اگر تم سے کچھ لیا ہے تو بدلے میں صبر کی توفیق دی ہے۔ بات ختم ہو گئی، کہنا مجھے صرف اتنا تھا، وہ عظیم شخصیت، اس کی ساری عظمتیں میرے سر آنکھوں پہ ہے، قطعاً ان کی عظمت سے کوئی انکار نہیں ہے، اس منزل تک بھی کوئی پہنچ جائے آسان تھوڑی نہ ہے، مگر آخری حد عزت، عزت، توجہ کریے گا، یہ آخری حد ہے، بس اولاد کی قربانی برداشت، صحت چلی جائے برداشت، مال و اسباب چلا جائے برداشت، مگر حتیٰ کہ حرمت ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ اس سے اوپر کا کوئی نمونہ اور چاہیے تھا انسانیت کو، یعنی صبر کی آخری منزل نظر نہ آئے، کوئی اور نمونہ ہے؟ کہو چلو دکھاتے ہیں۔ ایوب کتنے عزت دار تھے، آؤ دکھائیں، خاندان ہے ایسا عزت دار، ایسا عزتوں والا خاندان، اللہ اکبر، جس کا احترام حسین ابن علی جیسا امام کرتا ہو، جس کا احترام ابو الفضل عباس کرتے ہو، اللہ اکبر، جس کا احترام سید الساجدین کرتے ہوں، ایسی عظیم بیوی جسے زینب کہتے ہیں، مذاق ہے، وہ بیوی، وہ 28 رجب کو جب قافلہ نکل رہا تھا، ہے نا، ایک مناسبت کے اعتبار سے کل کی تاریخ جو ہے وہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، قافلہ جب نکل رہا تھا تو عالم یہ تھا کہ بنی ہاشم کے جوانوں نے پورے محلے بنی ہاشم کی ایسی ناکہ بندی کی تھی، مجال ہے کوئی باہری کسی گلی میں قدم رکھ دے، کیوں؟ اس لیے کہ آج علی کی بیٹی گھر سے باہر نکل گئی، ایسا اہتمام، زینب نکلنے والی ہے گھر سے باہر، ایسی عزیز بیوی، اللہ اکبر۔ ایک شخص باہر سے کہیں آیا، مدینے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں سناٹا، کہتا بہت ڈھونڈنے سے ایک شخص نظر آیا، میں نے پوچھا بھئی خیریت، اتنی سوگواری کیوں تاری ہے مدینے کے در و دیوار پہ، ایسی اداسی کیوں ہے؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، جانے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے،
کا مطلب کہ حسین ابن علی سفر کر رہے ہیں. وہ کہتا میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں جا سکتے, عباس و علی اکبر کا پہرا ہے. کہتا میں بہت دور جا کر کے کھڑا ہوا جہاں سے وہ گلی نظر آ رہی تھی جس میں حسین ابن علی کا گھر تھا. میں نے ایک منظر دیکھا, آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں ایک جملے کے لیے, مجلس تمام ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ کرسی لگی ہے, کرسی پہ حسین ابن علی بیٹھے ہیں, ایک ایک اماری لائی جاتی ہے, بنی ہاشم کے جوان پردہ کرتے ہیں, اماریوں پہ پردہ ہے, اس کے باوجود سر سے پیر تک پردے میں ملبوس کوئی خاتون باہر نکلتی ہے اور کوئی نہ کوئی جوان آگے بڑھ کر کے عزت سے اسے سوار کرتا ہے. میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے, بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, سب پردے میں ہیں, کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے, مگر لگتا یہ ہے کہ ام لیلہ ہیں. کیسے معلوم؟ کہا دیکھا نہیں, علی اکبر دوڑے تھے. کہتے ہماری آگے بڑھ گئی, توجہ ایک جملے کے لیے, اس کے بعد دوسری ہماری آئی, پھر کوئی بیوی باہر نکلی, اسے بھی سوار کیا گیا. میں نے اس سے پوچھا کون ہو سکتا ہے؟ کہ معلوم تو نہیں مگر لگتا ہے ام فروا ہے. کیسے؟ کہ دیکھا نہیں, قاسم کیسے لپکے تھے سوار کرنے کے لیے. کہتے ایک ایک بیوی سوار ہوتی گئی, کوئی نہ کوئی جوان آگے بڑھ کے سوار کرتا تھا, ہماری آگے بڑھتی تھی. اچانک نہ جانے کیا ہوا, اب جو بیت الشرف کا پردہ اٹھا, علی اکبر ادھر سے دوڑے, عباس ادھر سے دوڑے, حسین کرسی پہ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اب کون آیا؟ کہا یقیناً یہ علی کی بیٹی ہوگی, یہ زینب. جس کے لیے عباس شانوں کو جھکائے, بیوی قدم رکھ کے سوار ہو جائیں, حسین پردہ پکڑے کھڑے ہیں, علی اکبر سہارا دے رہے ہیں. یہ زینب اور ابن زیاد کا نجس دربار. اور ملعون کہتا ہے زینب دیکھا اللہ نے تمہارے گھر کے ساتھ, تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا, عزت کا مسئلہ ہے. مگر اللہ رے صبر کی انتہا. زینب کہتی مار رائے تو اللہ جمیلہ, ارے کیا بکواس کر رہا ہے, تم نے تو کربلا میں دیکھا ہی کیا, کربلا میں جو جمال و خوبصورتی ہے, جو بیوٹی ہے, جو حسن ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے. کربلا کتنا عظیم, کتنی عظیم ہے, کربلا کتنی خوبصورت ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. آسان نہیں ہے تانا سن کر کے وہ زینب جو مقتل سے گزر کے آئی ہو, وہ زینب جس نے اپنی اولاد کو قربان کیا ہے, وہ زینب جس نے بھائیوں بھتیجے کے لاشوں کو دیکھا ہے, وہ زینب. اور ایسے میں کوئی یہ کہہ دے, تانا مار دے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا دیکھ لیا, برداشت کر لینا الگ بات ہے, مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینا, اس کے لیے علی علوی لہجہ چاہیے, علوی کلیجہ چاہیے, علوی لہو چاہیے, فاطمی جرأت چاہیے. تب کوئی بیوی دربار میں ایسے بولتی ہے. ختم گفتگو عزیزو, مجلس تمام ہو رہی ہے. عالم یہ ہے کہ ایسی عظیم بیوی کہ اللہ نے اپنا پورا دین, اس کے بقا کی ذمہ داری جس ذات کو سونپی اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور حسین نے اپنی پوری کربلا کی بقا کی ذمہ داری جس خاتون کے سپرد کی اسے زینب کہتے ہیں, اسے زینب کہتے ہیں. مجلس ختم ہو گئی عزیزو, بہترین سے بہترین مقرر پکڑ کے لے کر کے آئیے, اچھے سے اچھے ماحول میں بہترین بولنے والا, اور لا کر کے اسے آپ ممبر پہ بٹھا دیں اور اس سے کہیں کہ مجلس پڑھو. شرط اتنی ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ باندھ دیتے ہیں, آپ کچھ نہ کریں, صرف اس کے ہاتھوں کو باندھ دیں, اور پھر بولنے والا کتنا ماہر مقرر ہو سے کہیے کہ ذرا تقریر کر دو تو جانے. ہاں نہیں کر سکتا نا, مگر علی کی بیٹی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بول رہی. یہ سب اپنے چاہنے والوں کا مجمع ہے نا. مجلس ختم ہو گئی عزیزو, چاہنے والوں کا مجمع ہے نا, توجہ کریے گا, چاہنے والوں کا مجمع ہے. بولنے والا بے دھڑک بولتا ہے. اگر خدا نہ کرے کہیں ایسا موقع ہو کہ بولنے والا بول رہا ہو اور اسی مجمع میں کوئی ایک پتھر لے کے کھڑا ہو, اور بولنے والا دیکھ لے کہ اس کے پتھر کا نشانہ میں ہوں, میری ذمہ داری اگر ایک جملہ وہ بول دے, مگر برستے ہوئے پتھروں میں علی کی بیٹی بول رہی ہے, برستے ہوئے پتھروں میں زینب بول
بول رہی ہے اور کتنے سلیقے سے زینب بول رہی ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جو صبر کی نہیں ہے، یہ وہ منزل ہے جو شکر کی منزل ہے۔ مجلس ختم ہو گئی عزیزو، یہ شکر کی منزل ہے۔ ہاں عزیزو، زینب کے سپرد کیا کیا ہے حسین نے؟ پوری کربلا کی ہے۔ بہن تمہارا اختیار بہت ہے، اگر بد دعا کر دو گی قیامت آ جائے گی، مگر تمہاری بد دعا رد نہیں ہو سکتی۔ مگر اے بہن، یہ ساری قربانی بیکار ہو جائے گی، یہ ساری زحمتیں بیکار ہو جائیں گی۔ زینب قدم قدم پہ عزت کا امتحان دیتی گئیں، حرمت کا امتحان دیتی گئیں، مگر زینب صابرہ ہیں، زینب شاکرہ ہیں۔ ایک جگہ جا کے زینب ٹھہر گئیں، اور وہ منزل یہ ہے کہ بازار سے گزر آئے، کوفے سے گزر آئے، ہجوم کا سامنا کر لیا، مگر اب دربار میں نہ جائیں گے۔ ارے تم مجھے مجبور سمجھتے ہو کہ زینب کا بھائی نہیں تو زینب مجبور ہے، آج عباس نہیں تو زینب مجبور ہے۔ بیویوں ادھر آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہو۔ یہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں۔ عزیزو، زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا کہ کانوں میں زنجیر کی آواز آئی، پلٹی، سید سجاد قریب آئے۔ پوبی اماں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، ذرا بابا کا چہرہ دیکھے۔ اب جو نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آش، اے بہن جاؤ دربار میں چلی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار، جن مرحوم کے سال ثواب میں مجلس منعقد ہے، اسے اعلیٰ علین میں جگہ کرامت فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار، جو افراد حاضرین میں مریض ہیں، ان سب کی پریشانیوں، ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ ہم سب کے آقا و مولا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شریک فرما۔ ایک بار اور گزارش کروں گا، سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب کامران عباس مرحوم ابن جانثار حسین کربلائی صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی، اللہم صلی علی محمد۔